ظالم کون ہے؟ میں ظالم کی تلاش میں ہوں۔ تو اس حوالے سے میں بات کرنے چاہ رہا ہوں، مظلوم کون ہے، ظلم کون کر رہا ہے، کس پہ کیا جا رہا ہے۔ زراعت کے حوالے سے، زمیندار کے حوالے سے، کسان کے حوالے سے کتنا بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان میں، کسی قسم کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کسی کی داد رسی ہو سکے، کسی کی بات سنی جا سکے، کسی السلام علیکم۔ میں گرین لیڈ انٹرنیشنل بہاول نگر دا ڈیلر ہاں۔ ایک زمیندار ہے میرا، دو بھائی نے، علی شیر تے علی احمد۔ انہوں نے گرین لیڈ دی ورائٹی بیجی سی۔ تسی حال ویکھ لو کہ منجر دے وچ بالکل دانا نہیں پیا، سارا خالی منجر پیا، ایک یا دو دانے پے نے، باقی ساری خالی منجر نے۔ اے تواڈے سامنے ویکھ لو، اے پورے منجر دے وچ 1 2 3 4 دانے پے نے، باقی سارے خالی پے نے۔ اے دیکھو، زمیندار بڑا پریشان ہے، انہیں ساری اگرائی روک لی ہے۔ 2 لاکھ روپے کا ٹھیکہ ہے، 1.5 لاکھ روپے انہیں خرچہ کر لیا ہے۔ اے ویکھ لو تواڈے سامنے، زمیندار کٹ کے اپنے مال نو پا رہا ہے۔ تیار فصل، پکی فصل، وہ زمیندار کٹ کے انہوں پتہ ہے کہ اگر میں ہارویسٹر کراواں گا تو ان کا 3 من بھی نہیں کلے دا نکلنا۔ 13,000 روپے کی کٹائی ہے، وہ 13,000 بھی چٹی پی جانی ہے۔ اے تواڈے سامنے زمیندار کھڑے نے، انہاں دے حالات ویکھ لو بیچاریاں دے، محنت کر کے اخیر تے اینڈ تے آ کے کوئی دانا نہیں پیا۔ زمیندار اس ٹائم بہت پریشان ہے۔ میں کمپنی نو اپیل کرنا، اپنا بندہ دے بھیج کے ویکھ لوے موقع تے۔ زمیندار نے ساری اگرائی روک لی ہے۔ اگر ساری اگرائی رکی گئی تو کمپنی واسطے گل اچھی نہیں ہے، اسی کمپنی تے روک لیں گے۔ اس واسطے زمیندار دے تاثرات سن لو، گل کر علی شیر۔ ہاں بھائی جی السلام علیکم، میں علی شیر سلہ بات کر رہا ہوں، جو قسم کے نزدیک۔ میں جی 15-16 کلے میرا دان ہے، تقریباً 20 لاکھ اندر خرچ ہوا ہے۔ چودھری ساجد اینڈ کمپنی تھوڑی کمپنی کا نام میں بیج دیتا ہا، تے 15 تو 16 ایکڑ میں کاشت کیتا ہے، تے ساری فصل میری تیار ہوئی کھوتی ہوئی شاید خدا ہی کو نہیں، میں وڈ تے مال نو کتی جانا۔ تے تقریباً کوئی 20 لاکھ روپیہ اسا دینا ہے چودھری صاحب دا۔ چودھری صاحب نو اسا بلایا اتنے کہ برائے مہربانی آن تے اپنا بیج چیک کرو، فصل چیک کرو، اگر کوئی شے ہے تو اسا تواڈے دیندار ہو ساں، نہیں تو ورنہ ساڈے کوئی شے کار نہیں۔ یہ لہٰذا کمپنیاں نو اپیل ہے جو چودھری صاحب دی کوئی تھوڑی جہی ہمراہی کرن، انہاں نو یہ جڑا کچھ کیتا ہے نے وہ برداشت کرن۔ آ ویکھو جی اساں کٹ تے مال نو پائی جانے ہیں۔ مہربانی، شکریہ۔ آج جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ظالم کون ہے؟ ظالم میں ہوں، ظالم آپ ہیں، ظالم کون ہے؟ میں ظالم کی تلاش میں ہوں۔ تو اس حوالے سے میں بات کرنے چاہ رہا ہوں، مظلوم کون ہے، ظلم کون کر رہا ہے، کس پہ کیا جا رہا ہے۔ زراعت کے حوالے سے، زمیندار کے حوالے سے، کسان کے حوالے سے کتنا بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان میں، کسی قسم کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کسی کی داد رسی ہو سکے، کسی کی بات سنی جا سکے، کسی کے بارے میں کوئی کسی کو کوئی ایسا ہو کہیں جا کے کوئی درخواست دے تو اس کی سنائی ہو سکے۔ یہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جو اس وقت کسان کے ساتھ ہوا ہے، سیڈ مافیا پھر میں بولوں گا اتنا مضبوط ہے کہ بہت سارے سال ہو گئے ہیں، 20-25 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ سیڈ مافیا نے زمیندار کو لوٹ لیا، زمیندار کے ساتھ زیادتی کر لی، زمیندار کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا، اس کے سینکڑوں ایکڑ، اس کے ہزاروں ایکڑ جرمینیشن نہیں ہوئی، بیج ناقص دے دیا، سٹا نہیں بنا، دانہ نہیں بنا، اس میں پروڈکشن نہیں آئی، اور 3,000 کا 5 کلو بیچنے والے اس وقت 12 سے 15,000 روپے کا 5 کلو اس سال میں فروخت کیا ہے۔ اگست کا مہینہ ہے، 2024 ہے، جتنے فیلڈ ہیں اس وقت کسان کے، جتنے زمیندار ہیں وہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، میڈیا پہ بھی خبریں آ رہی ہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے شور مچایا ہے، لیکن کوئی ان کی بات سننے والا نہیں نظر آ رہا۔
تو یہ صورت حال ہے اس وقت. ہائی بریڈ سیڈ جتنا بھی کمپنیوں نے سیل کیا ہے اس میں 40% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیج ناقص دیا ہے، جنہوں نے زمیندار کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، اس کو دونوں طرف سے لوٹا ہے. ایک 3,000 والی چیز کا انہوں نے 15,000 روپے ان سے وصول کیا ہے. دوسرا انہوں نے 15,000 وصول کرنے کے بعد ان کو چیز ہی وہ نہیں دی جس کی وہ اس کی ڈیمانڈ تھی، جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، جو وہ چاہتے تھے وہ بھی نہیں ان کو ملی. تو یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے. بہت مضبوط مافیاز نے ان کی کسی زمیندار کی، کسان کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے. تو میں تو سب سے اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، خاص کر گورنمنٹ سے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس جگہ پہ ہم جا کے اپنی آواز کو اٹھا سکیں. کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے. اس زمیندار کے لیے خدا کے واسطے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. پورے ملک میں پاکستان کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. یہ جتنا بھی پورے ملک کی معیشت ہے وہ اس زراعت سے وابستہ ہے. پوری انسانیت کا، جانوروں کا، چارے ہر چیز کی یہاں الحمدللہ فراوانی ہے، اناج کی، چارے کی. تو یہ آپ ایسا اس کے اوپر میرے سرسبز شاد ملک، میرے سرسبز شاد باد ملک کو نظر لگ گئی. میرے اپنوں سے ہی یہ کھا رہے ہیں گن گنا کے. اور ایسے درندے ہیں کہ کم از کم لوٹ مار تو یہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں، لیکن کم از کم چیز تو ایک نمبر دیں. کسان کے ساتھ یہ تو بھلائی کریں. اگر ریٹ میں لوٹ مار کر رہے ہیں تو چلیں، یہ علیحدہ موضوع ہے، علیحدہ بات ہے. کم از کم ان کو جتنے پیسے لیے ہیں اس کی چیز تو پوری ادا کر دیں. تو میں پھر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خاص کر کے کسان کے ساتھ شفقت کریں، مہربانی کریں. کوئی ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں اس کی داد رسی ہو سکے، جہاں اس کی سنائی ہو سکے. کوئی پلیٹ فارم اس وقت پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کسان آئے اور وہ اپنا مسئلہ، جو اپنا مسائل ہے وہ سامنے رکھے اور وہاں کمپنی کو یہ کسان کو 3,000 کا بیج 15,000 کے دینے کے بعد ظلم میں کس کو بولتا ہوں، زیادتی کس کو بول رہا ہوں، اس مافیے کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہوں کہ یہ دانہ ہی نہیں پڑا. اس نے اس کے اوپر 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ کے قریب خرچہ کر لیا. 1.5 لاکھ خرچہ کرنے کے بعد جب اس کی کٹائی کا وقت آ گیا، سٹا نکلا، سٹے میں دانہ ہی نہیں ہے، بالکل خالی ہے منجر. اور کوئی رسائی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو نہ کمپنی والا، نہ سیڈ مافیا، نہ آڑتیا، نہ بیج کی دکان کا دینے والا، نہ ان کا سیل مین، نہ کوئی فیلڈ اسسٹنٹ. کوئی ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. کیا کلیم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہوا ہے، کیا بہانے لگا رہے ہیں کہ بھائی گرمی کی وجہ ہے. بھائی گرمی کی وجہ سے صرف آپ کی سیڈ میں تھی. 40-50% لوگوں کے، صرف 40% لوگوں کا دانے کا پرابلم آ رہا ہے. جو 60% لوگ ہیں ان کا جو سیڈ ہے وہ کدھر گیا؟ ٹھیک ہے نا، ان کو کیوں دانا پڑا؟ وہ کیوں نہیں گرمی کی زد میں آیا؟ ان کی پیداوار کیوں پوری ہوئی؟ ان کا سٹا مکمل کیوں پورا بنا؟ یہ بتائیں، یہ چیز کون ہے جو یہ بات کرنے والا، جو اس کو بات کرے گا، یہ کون ہے اس کی جو رسائی کرے گا؟ بجلی کمپنی والوں کو ہوں تو خرچے کر 2 لاکھ روپیہ ٹھیکہ بھرا ہے، تے لاکھ روپئے تے خرچہ ہوا پیا ہے. بالکل ہی سارا منجر خالی ہے، کوئی دانا کوئی نہیں دے وچ. تے لہذا نا برائے مہربانی بھئی یہ چودھری ساجد دی دکان تو بی لیا ہے تے یہ وچ کوئی شے کوئی نہیں. اسا 2 لاکھ ٹھیکہ بھرا ہے، اسا ہن کدے جاویے؟ میرا نام جی محمد احمد ہے.
ये 205 बीजा हाईब्रिड इनका दाना ही नहीं पिया, बड़ा डबल खर्चा किया, 20 किले है दाई, बिल्कुल दाना है ही नहीं, 5% है। जी, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे तवज्जो दे। हमारे हमसाए मुल्क में, इंडिया में किसी किस्म का किसान के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ज़राअत के कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे आप, खाद ख़रीदेंगे, दवाई ख़रीदेंगे स्प्रे में, और कोई ट्रैक्टर ख़रीदेंगे, ज़रई आलात ख़रीदेंगे, उन सब में से किसी के ऊपर टैक्स नहीं है। तो उन्होंने सहूलतें दी हुई हैं। तो हमारे ज़िम्मेदार के साथ जुल्म व सितम, मैंने बार बार जुल्म का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इतना हो रहा है। जो माफियाज कर रहे हैं, कम से कम उनको तो पकड़ लिया जाए। और दूसरा, किसान के लिए ये टैक्स जितने हैं वो माफ़ कर दिए जाएं। और जिनकी ये फसल तबाह बर्बाद हुई है, जिनको सिट्टा ही नहीं लगा, धान में दाना ही नहीं, सिट्टा नहीं लगा, दाना नहीं पड़ा, और उन ज़िम्मेदारों का करोड़ों रुपए का एक ज़िम्मेदार का नुकसान हो गया है। तो उनकी जो भी है माफियाज, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, उनको पकड़ा जाए और उनको कैफर करदार तक पहुँचाया जाए, ताकि ज़िम्मेदार के साथ कोई ऐसा सोचने के लिए भी, ऐसा किसी किस्म का कोई भी जुल्म सितम करने का सोच भी ना सके। तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को, कि आप ये इस वक्त हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होने वाला है राइस इंडस्ट्री है। राइस ने इतना ग्रो किया है, इस वक्त तारीख़ में पहली बार है। तो अगर आप ऐसे ही ये माफियाज़ को ना हाथ डालेंगे तो ये तो बहुत बड़ी साजिश और चाल हो जाएगी इस को फेल करने की, राइस इंडस्ट्री को। तो जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।